السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 28 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب چلتے ہیں قسط کی جانب۔ خیریت، کہیں جا رہے ہو کیا؟ بورس نے اسے اجرت میں پیکنگ کرتے دیکھ کر پوچھا۔ آنٹ ڈیزی گھر پر نہیں تھی، صرف وہ دونوں ہی تھے، اور بورس کی توقع کے برعکس زمزمہ بھی موجود نہیں تھی۔ کچھ تھا جو جزین اس سے چھپا رہا تھا۔ ہاں، پاکستان، وہ اسے دیکھے بغیر بولا تھا۔ اس کی آواز میں موجود نمی نے بورس کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بورس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بورس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے ٹی شرٹ لے کر بیڈ پر پھینکی۔ پیکنگ کرتا اس کا ہاتھ سست پڑا تھا۔ بغیر کچھ کہے اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ جزین، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ بورس، وہ یکدم ضبط کھو بیٹھا تھا۔ لہجہ کتنا ٹوٹا بکھرا تھا اس کا۔ نمی اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ بہت تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ بھائیان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر منہ سے نکل رہے تھے۔ وٹ؟ بورس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسے؟ کچھ پل بعد بورس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے پاپا نے کچھ نہیں بتایا، بس۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بورس۔ اس کی آواز میں گہرا خوف تھا۔ تھک ہار کر اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ بورس اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور اپنا ایک بازو اس کے کندھے کے گرد باندھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی میں سب سے قیمتی انسان بھائیان ہیں۔ میں ان کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے اس سے مزید کچھ نہیں بولا گیا تھا۔ مارے ضبط کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ آواز حلق میں ہی کہیں ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت 19 سال کا نوجوان لڑکا نہیں، بلکہ 9-10 سال کا معصوم بچہ لگ رہا تھا، جو اپنے بھائی کو کھونے کے خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، حوصلہ کرو۔ بورس نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ زمزمہ بھی ساتھ جا رہی ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بورس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں۔ وہ نظریں پھیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ بورس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب وہ یہاں سے جا چکی ہے، اب تک پاکستان پہنچ چکی ہوگی، اس نے دوبارہ سامان سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ بورس کو حقیقتاً شوق لگا تھا۔ ہاں، چلی گئی ہے، ماسکو سے بھی اور میری زندگی سے بھی۔ اس کا انداز یکدم درست ہو گیا تھا۔ لہجے میں لاتعلقی اور بیزاریت کا عنصر نمایاں تھا۔ فور گاڈ سیک، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ بورس نے پریشانی سے اسے دیکھا، جو بظاہر لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک جوار بھاٹا پک رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا بورس۔ آئی ہیٹ ہر۔ کین وی چینج دا سبجیکٹ؟ بورس حیران رہ گیا تھا اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر۔ بہت خاموشی سے اس نے کچھ کہے بنا اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زمزمہ اور اس کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے یہ وجہ خود ڈھونڈنی تھی، کیونکہ جزین اسے کبھی نہیں بتانے والا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹیکسی لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا حمیر قاضیان سے ہوا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بہت بجھے ہوئے لگ رہے تھے، کندھے جھک گئے تھے اور کنپٹیوں سے بال سفید ہو رہے تھے۔ 2 دن میں ہی وہ بوڑھے نظر آنے لگ گئے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کو اتنی شکستہ حالت میں دیکھا تھا۔ اپنی جان سے پیارے لوگوں کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھنا بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ آج ہو رہا تھا۔ پاپا! اس کی پکار سن کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہایت آہستگی سے کچھ کہے بنا وہ ہمیشہ کی طرح ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ بچوں کی طرح روئے، پر وہ اپنے آنسو گہری سانس کھینچ کر ضبط کر گیا تھا۔ پاپا، بھائیان کیسے ہیں؟ اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے بہت دھیرے سے پوچھا۔ حمیر قاضیان نے آہستگی سے آنکھوں کے نم گوشے رگڑے، پھر اس کو دیکھا۔ مسکرانے کی کوشش کی، مگر تکلیف ہوئی تھی۔ آپریشن ہو چکا ہے، لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ کوما میں چلا گیا ہے۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا اپنے باپ کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر۔ کچھ الفاظ روح کھینچ لیتے ہیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کسی نے اس کی روح کھینچ کر نکالی ہو۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اچھے بھلے تھے، ایسے کیسے؟ وہ بے یقینی سے کہتا، ایک دم پیچھے ہٹتا دیوار سے جا لگا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔
رمیسا شامیر کے کمرے سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر عمیر غازیان اور احد کو مزید دکھ ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ حیران کن اس کے الفاظ تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ مرڈر اٹیمپٹ تھا، یہ قدرتی حادثہ نہیں بلکہ… اور پھر اس نے بھیگی آواز میں اسے شروع سے لے کر آخر تک ظفر کی دھمکیاں بتائی تھیں، اور یہ بھی کہ اس سب کے پیچھے ظفر کا ہاتھ ہے۔ عمیر غازیان اور احد دونوں ہی شوق سے سن رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، یہ سب میری وجہ سے ہوئے۔ اس نے مجھ سے دشمنی نکالی ہے اور شامیر کو نقصان پہنچایا ہے تاکہ میں انہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اور آپ ہمیں یہ سب اب بتا رہی ہیں؟ کچھ لمحوں کے بعد بولنے کے قابل ہوا تھا، انداز میں شدید برہمی اور غصہ تھا۔ آئی ایم سوری، میں ڈر گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں کے باعث روند گئی تھی۔ فار گاڈ سیک، ایک بندہ آپ کو دھمکیاں دے رہا تھا اور آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میر بھائی کو تو بتا دیتی۔ کیا سمجھ کر چھپایا آپ نے؟ ذرا سا یقین کر لیتی میری بھائی پر تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دکھ، غصہ اور برہمی سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، وہ سسک پڑی تھی۔ بس کرو، اسے کچھ مت کہو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ رومی بیٹا چپ کریں، رونا بند کریں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ احد کو ٹوکتے ہوئے انہوں نے نرمی سے رومی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے ساختہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی۔ غازیان بھائی، شامیر کدھر ہے، کیسا ہے؟ آئمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ سبھی چونک کر پیچھے مڑے تھے اور سب کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے آنٹی، کوما میں چلے گئے ہیں۔ رومی ان کا سہارا پا کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ اس وقت رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دکھ بہت بڑا تھا اور آنسو بہت تھوڑے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے آنسو بھی درد کی شدت کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ رحم کر میرے بچوں پر، آئمہ نے بے ساختہ دعا کی تھی۔ پھر ان کی نظر خاموش کھڑے احد پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ امیر، تم کب آئے اور وہ نہیں آئی؟ آئمہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ ان کے وہ کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ زمزمہ پاکستان نہیں آئی تھی؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ زمزمہ پاکستان نہیں آئی؟ تم اکیلے آئے ہو؟ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر عمیر غازیان نے سوال کیا۔ وہ سوچوں کے اثار سے نکلا، پھر چہرے پر بشاشت لانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اکیلا آیا ہوں اور وہ نہیں آئی، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت اس کا دماغ بہت سی چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ زمزمہ پاکستان نہیں آئی تو پھر کہاں گئی؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ آئمہ نے اسے اشارہ کیا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ان کے ساتھ کوریڈور کے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مہوش نے عاشر کو اجرت میں باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر پیچھے سے آواز دی۔ ہسپتال جا رہا ہوں، شامیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ عاشر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیوں؟ آپ کیوں جائیں گے اس کی تیمارداری کرنے؟ مہوش نے نخوت سے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بہن کا شوہر ہے، وہ ہسپتال میں بستر پر پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں؟ عاشر نے برہمی سے جواب دیا۔ جو بھی ہے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو ہسپتال جا کر کسی کی تیمارداری کرنے کی، مہوش نے ناگواری سے ہاتھ جھلا کر کہا۔ عاشر یکدم تیش میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد پتھریلے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مہوش بیگم، مجھے ہسپتال نہیں جانا چاہیے، عاشر نے سر ہلا کر چپتے لہجے میں کہا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بلکہ مجھے تھانے جانا چاہیے تمہارے بھائی کے خلاف پرچہ کٹوانے۔ عاشر کے الفاظ نے گویا مہوش کا سکون برباد کر دیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے بھائی کے خلاف پرچہ کیوں کٹوائیں گے آپ؟ مہوش زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ تمہارے اس گھٹیا بھائی نے رمیسا کی زندگی میں آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شامیر کو موت کے منہ تک پہنچا دیا ظفر نے۔ آج وہ کوما میں ہے تو صرف ظفر کی وجہ سے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ظفر نے کروایا مہوش۔ عاشر یکدم پھٹ پڑا تھا۔ مہوش پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ مہوش کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، تم اپنے بھائی کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہو، عاشر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، ظفر ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ مہوش یکدم چلائی۔ اس کے لیے یہ سب ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتی تھی ظفر کس طرح کی شخصیت کا مالک ہے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ظفر اس حد تک جا سکتا ہے۔ ثبوت تو رمیسا خود دے گی پولیس کو، اور ہاں، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پاس پڑا مہوش کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا، اگر تم نے ظفر کو فون کیا یا اسے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو اس گھر میں یہ تمہارا آخری دن ہوگا۔
عاشر کی دھمکی پر مہوش کچھ بولنے کی قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ غائب دماغی سے اس نے سر ہلایا اور وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر چہرے پر پھسلتا چلا گیا۔ وہ ماسکو نہیں ہے، اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے آئمہ کے کچھ بولنے سے قبل ہی بتا دیا تھا۔ آئمہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ پاکستان نہیں آئی، وہ 2 دن پہلے ہی میرے اپارٹمنٹ سے چلی گئی تھی، میں نے اسے تب سے نہیں دیکھا۔ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ میری بھی اس سے 2 دن پہلے آخری بار فون پر بات ہوئی تھی، میں نے غصے میں اس سے بہت کچھ کہہ دیا تھا، اس نے تب سے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ آئمہ کو اب افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماسکو نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں آئی تو پھر کہاں گئی؟ یہ وہ سوال تھا جو کب سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ زمزمہ کا اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے لہجے میں سردی سمو کر کہا۔ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ آئمہ نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھا ہے۔ وہ مجھے بتائے بغیر کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی اور میرے سامنے ڈرامہ کر رہی تھی، اور میں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی جانب گھمایا تھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں چہرے پر ہاتھ رکھے عمیر غازیان کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے ابھی اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ منہ سے مزید نکالا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، عمیر غازیان نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ پاپا، وہ تڑپ کر بولا۔ مطلب بھی جانتے ہو تم اس لفظ کا؟ اس کا لہجہ اندر تک جھلسا دینے والا تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، 19 سال کا نوجوان ہوں، طلاق کا مطلب اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ بکواس بند کرو، میری غلطی تھی جو تم جیسی ناہنجار اولاد کے ساتھ اپنی معصوم بھانجی کی شادی کروا دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، دنیا کے سامنے اس کا تماشا بنا دو گے اور اس کے کردار پر شک کرو گے، عمیر غازیان نے ملامت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ کی بھانجی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، چیٹ کیا ہے مجھے، یہ دیکھیں۔ چیختے ہوئے اس نے فون جیب سے نکالا تھا اور ویڈیو پلے کر دی تھی۔ یہ وہی زمزمہ اور اینڈریو کی آدھی ادھوری گفتگو تھی۔ عمیر غازیان نے فون پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، البتہ آئمہ کا سر مزید جھک گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں زمزمہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی اور اس کا اپنی بیٹی ہونے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ بند کرو، مجھے نہیں ضرورت کسی ثبوت کی، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، عمیر غازیان نے سخت ناگواری سے کہا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں اسے ڈائیورس دوں گا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تم اسے ڈائیورس دے کر تو دکھاؤ۔ عمیر غازیان کی آواز اونچی ہو گئی تھی، اس کا اشتعال یکدم اونچ کر آیا تھا۔ عمیر غازیان نے جیسے اس کی ہمت کو چیلنج کیا تھا۔ میں امیر احد غازیان اپنے پورے ہوش و حواس میں زمزمہ فیصل کو طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اشتعال میں آ کر ان الفاظ کو مکمل کرتا، عمیر غازیان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ دور دور تک کوریڈور میں آواز گئی تھی۔ احد نے بے یقینی سے ان کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگ گئی تھیں۔ آئمہ نے شوق سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کاش تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے، یا کاش تم پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دکھ، غصے اور افسوس کیا نہیں تھا ان کے لہجے میں، مارے رنج کے ان کا برا حال تھا۔ امیر احد غازیان ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے انہیں ذلیل کروایا تھا۔ وہ اپنی بہن کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے اس لڑکی کی وجہ سے تھپڑ مارا، اس دھوکے باز لڑکی کی وجہ سے؟ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا، آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا کر زمین میں دفن کر دوں، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ عمیر غازیان نے شدید غصے سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوریڈور سے نکلتے ہی دیوار کے پاس کھڑی رمیسا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، یقیناً وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ زندگی میں ایک بار پھر اسے اس لڑکی سے شدید نفرت ہوئی تھی، بہت شدید نفرت۔ اس کے سر پر اس وقت بہت کچھ سوار تھا، اور ان میں سب سے اہم چیز اس شخص کا گریبان پکڑنا تھا جس نے اس کے بھائی کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ اٹھو، اس نے ظفر کو کالر سے کھینچ کر کھڑا کیا اور اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وار بہت کاری تھا، ظفر کا جبڑا ہل کر رہ گیا تھا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ کوئی مزاحمت تک نہیں کر پایا تھا۔ ابے کون ہے تو؟
ظفر نے اس کے چہرے پر جوابی مکہ مارا تھا۔ اس نے بیچ میں ہی ظفر کا ہاتھ روکا تھا اور ایک جھٹکے سے گھمایا تھا۔ اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ یقیناً وہ ظفر کا بازو توڑ چکا تھا۔ آس پاس کچھ لوگ محسوس کن انداز میں یہ تماشا دیکھتے سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ یہ ایک جوا خانہ تھا۔ ظفر اکثر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ یہیں پایا جاتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تیرا باپ ہوں۔ اس نے ایک اور مکہ ظفر کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ ظفر کے منہ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ بول سالے، کیا بگاڑا تھا میرے بھائی نے تیرا؟ وہ شیر کی طرح بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتا تمہارے بھائی کو، ظفر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر غازیان بھائی ہے میرا۔ اس نے بے حد سرد نگاہوں سے ظفر کو دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کسی شاہ میر کو۔ اس کی آنکھوں میں اترا خون دیکھ کر ظفر کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کس سے پنگا لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہ میر کا کوئی بھائی بھی ہے جو اس کا گریبان پکڑ لے گا۔ بکواس بند کرو، تم نے ہی میرے بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا کرتے تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن تم نے شاہ میر غازیان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس انسان کو مارنے کی کوشش کی ہے جو امیر احد غازیان کی زندگی میں جینے کی وجہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھلسا دینے والی آگ تھی۔ اس نے ایک دم اسے کالر سے پکڑ کر اس کا ماتھا ٹیبل پر دے مارا تھا۔ چائے کے کپ میز سے گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے روکے۔ بول سالے، کیوں کیا ایسا؟ اس نے ایک بار پھر ظفر کا سر ٹیبل پر مارا تھا۔ خون کی دھاریں ظفر کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی بے حد مضبوط گرفت سے اپنی گردن چھڑوانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے بھائی کا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا۔ ظفر کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اس کے جھوٹ نے آہت کو مزید اشتعال دلایا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک دوسری میز کی طرف بڑھا تھا۔ گرما گرم بھاپ اڑاتا چائے کا کپ اس نے اٹھایا تھا اور ظفر کے سر پر مارا تھا۔ ظفر پر گرما گرم چائے گرتے ہی اس کی کھوپڑی تک کو جلا گئی تھی اور شیشے کا کپ اس کے سر پر لگتے ہی زمین پر گر کر کرچیوں میں بکھر گیا تھا۔ ظفر کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ تم سب، اس نے انگلی سے ارد گرد کھڑے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا ورنہ یہی حال کروں گا۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے ظفر کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کو دھمکی دی تھی۔ ارے لڑکے، یہاں غنڈہ گردی کیوں کر رہے؟ ماحول خراب مت کرو۔ جوا خانے کے مالک نے درمیان میں مداخلت کی۔ اس نے طنزیہ نگاہوں سے اس گھنی مونچھوں والے بھاری بھرکم آدمی کو دیکھا جو اس جگہ کا مالک تھا، پھر سر ہلاتے ہوئے ایک نگاہ اس جگہ پر دوڑائی تھی۔ یہ منشیات فروشی کا اڈا تھا جہاں ڈرگز کی سپلائی غیر قانونی طور پر کی جاتی تھی۔ ماحول تو یہاں کا پولیس ٹھیک کرے گی، اس نے دھمکی دی۔ اس شخص کو ایک دم سانپ سونکھ گیا تھا اور ظفر کو بھی۔ یکدم وہاں پولیس کے سائرن بجنے لگے تھے۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھا۔ بھاری بھوٹوں کی دمک سنائی دے رہی تھی اور کچھ اہلکار وردی پہنے عاشر کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تھے۔ تلاشی لو ہر طرف اور پکڑو اسے، ایس پی چلو۔ اہلکار نے اس کی گرفت سے ظفر کو چھڑوایا اور اسے ہتھ کھڑی لگائی تھی۔ ینگ مین، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو، ایس پی شجاع نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا۔ فکر مت کرو، اسے ضرور سزا ملے گی، عاشر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور چہرہ لال ہو رہا تھا۔ لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے، اس نے قہر برساتی نظروں سے ظفر کو دیکھا، پھر خود بھی کرسی کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ آج ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ میر کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ بے حد شکستہ قدموں سے ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکلا تھا۔ یوں ہی سڑک پر بے مقصد چلتے ہوئے اس کی نگاہ سفید گنبد والی ایک خوبصورت مسجد پر پڑی تھی۔ اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ بادلوں سے ڈھکے نیلے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک لفظ پکارا تھا، اللہ۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگی تھی، اللہ۔ اس نے سفید مسجد کی عمارت کو دیکھا، اللہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور دل میں شدت سے اسے پکارا تھا، پوری شدت سے، دل کی گہرائیوں سے، اور اسی وقت اس نے جواب دیا تھا۔ اسی سفید مسجد کے سپیکر سے اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ حی علی الصلاۃ، اس نے مؤذن کو پکارتے ہوئے سنا۔ اس کا ذہن بھٹک کر کچھ روز پہلے زمزمہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی طرف جا رہا تھا۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ کیا ملتا ہے نماز پڑھ کر؟ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر اس دن وہ چپ نہیں رہ پایا تھا۔ اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، دن میں 5 بار نماز پڑھ کر میں اپنی اٹینڈنس لگواتی ہوں، اس نے جا نماز طے کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن اللہ سے ملاقات کی ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کیونکہ مجھے اللہ سے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں، اللہ سے دوستی بھی تو مضبوط کرنی ہوتی ہے، تاکہ اللہ آسمان پر اپنے فرشتوں سے میرا ذکر کریں۔
وہ ہلکا سا مسکرائی۔ دوپٹے کے حالے میں موقید چہرے پر گلاس ڈور سے آتی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ یہ ضروری ہے روز اٹینڈنس لگوانا؟ اللہ کو یاد نہیں کروں گی تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ اللہ کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں رہ سکتا ہوں، مجھے کبھی اللہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، سب ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آپ زمین اور آسمان کے درمیان مولک ہوتے ہیں۔ اندھیرا ہوتا ہے ہر جانب، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور تب انسان خدا کو ہی پکارتا ہے۔ زندگی کے ہر اس مقام پر جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اسے خدا کی یاد آتی ہے۔ پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے کبھی خدا کی ضرورت پڑے گی۔ آج کے دور میں خدا ایک سیکنڈری چیز ہے۔ مذہب، عبادت، خدا، میری زندگی میں ان سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے جھٹک کر بولا، کوئی بات نہیں، ایک دن آپ کو اللہ کی ضرورت پڑے گی، ایک دن ضرور پڑے گی۔ اللہ آپ کو دکھائے گا کہ میرے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو سیکنڈری سمجھتے ہیں، اللہ پھر انہیں دکھاتا ہے کہ انسان کی فرسٹ پرائیورٹی اللہ ہے۔ کوئی سبق حاصل کر لیتا ہے اور کسی کو سبق سکھایا جاتا ہے، اور میں دعا کروں گی کہ آپ سبق حاصل کر لیں۔ وہ مدھم آواز میں گلاس ڈور سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تمہاری بات سے اگری نہیں کرتا۔ میں نے خدا کو بہت پکارا تھا مگر اس نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب خدا کو میری دعاؤں کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ آپ کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو لے لی گئی ہے اس کا بہترین متبادل آپ کو ضرور ملے گا۔ وہ نرمی سے بولی، تم جو کچھ بھی کہو، مجھے اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے موقف پر قائم تھا۔ ایک دن اللہ آپ کو زبردستی کھینچ کر لائے گا اپنے سامنے، اور تب آپ کی یہ ساری اکڑ نکل جائے گی۔ آپ کو سب بتا دیا جائے گا، سب دکھا دیا جائے گا، سب سمجھا دیا جائے گا، وہ بھی جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ بھی جسے آپ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے۔ بعض دفعہ قسمت انسان کے منہ پر ایسا تھپڑ مارتی ہے کہ انسان عرش سے فرش پر گرتا ہے، بلندی سے کہیں بہت نیچے، پاتال کی پستی میں۔ پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا جو انسان کو دوبارہ تھام سکے۔ جس دن آپ منہ کے بل گریں گے اسی دن آپ اللہ کو پکاریں گے۔ وہ اس کی بات پر تنزیہ مسکرایا تھا۔ حیا علی الفلاح، کسی دوسرے مسجد کی اذان بھی فضا میں گونجنے لگی تھی۔ پھر ایک اور جانب سے صدا ابھری تھی، اور پھر ایک اور جانب سے، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوا تھا کہ پورا اسلام آباد، پورا پاکستان، پوری دنیا، کائنات کا ہر گوشہ اسے پکار رہا ہے، اللہ کی طرف، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ اللہ، اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے مسجد کے دروازے پر جوتا اتارا اور پھر ایک گہری سانس لے کر سفید گنبد والی اس مسجد کو دیکھا۔ اس کے کانوں میں زمزمہ کی کہی گئی مختلف باتیں گونج رہی تھی۔ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس نے خود کو وضو کرتے ہوئے پایا۔ اسے نہیں آتا کہ وہ کتنے سالوں کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ دیگر نمازیوں کی تقلید میں وہ پچھلی صف میں جا کھڑا ہوا تھا۔ 12 سال پہلے اس نے آخری بار نماز پڑھی تھی، اپنی ماں کی نماز جنازہ۔ 12 سال بعد وہ ایک بار پھر نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! تکبیر کی آواز کے ساتھ ہی اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس کے وجود کا رواں رواں کھپکھپا رہا تھا۔ سبحان ربی العظیم! وہ رکوع کی حالت میں تھا، اس حالت میں جہاں انسان زمین اور آسمان کے درمیان مولک ہو جاتا ہے، پھر ایسے اللہ ہی ہے جو تھامتا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ! اور سجدے میں گزرتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، آج ساری اکڑ ٹوٹ چکی تھی۔ آج اسے اس کی اوقات دکھائی گئی تھی۔ امیر احد غازیان کو آج سمجھ آیا تھا کہ وہ کیا تھا، اس کی اوقات کیا تھی، وہ کیا کر سکتا تھا۔ وہ آج بے بس تھا، بہت بے بس۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کتنا طاقتور ہے۔ وہ کس طرح نافرمان لوگوں کے منہ کے بل گراتا ہے، پھر کس طرح انہیں سبق سکھاتا ہے۔ آج وہ بھی گرا تھا، منہ کے بل، پاتال کی پستی میں۔ اللہ! اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ کس قدر گنہگار تھا اور خدا کس قدر مہربان تھی۔ اس کے کندھے کے گناہوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے، اور خدا کی رحمت اتنی وسیع تھی کہ اسے دھتکارا نہیں تھا۔ میں آج یہاں ایک حقیر انسان کی حیثیت سے تیرے سامنے سجدے میں گرا رو رہا ہوں۔ میں کل بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہوں۔
امیر راحت غازیان کی اوقات تو صرف یہ ہے کہ وہ آج تیرے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، شاید کوئی نیکی نہیں کی، میں بہت گنہگار ہوں، میرے پاس صرف گناہ ہے، مگر تیری رحمت کے آگے یہ گناہ کچھ بھی نہیں، تو معاف کر دیتا ہے۔ آج امیر راحت غازیان تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے جو مرضی سے سزا دے، مگر میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ میرے پاس تو ہی پہلی اور آخری امید ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر زندگی میں کبھی میں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کے بدلے میں میرے بھائی کو زندگی عطا فرما دے۔ وہ سجدے میں گرا بے تحاشا رو رہا تھا۔ کئی نمازی اسے رشک سے دیکھ رہے تھے۔ اٹھو، اسے اپنے قریب سے ایک آواز سنائی دی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ دیر سے ہی صحیح، واپس تو آ ہی گئی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ویسے بھی اللہ کے پاس ہی آؤ گے۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے انہوں نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ بے اختیار نم آنکھوں سے ہنستا پڑا تھا، اور یہ منظر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے حمیر غازیان نے بھی دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے معاف کر دے میر، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس سب کی ذمہ دار ہوں۔ رمیسا نے آنسو بھری آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو بیڈ پر کسی زندہ لاش کی طرح آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ آج 5 دن مزید ہو گئے تھے اسے کوما میں گئے، اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ سارا دن اس کے قریب بیٹھی روتی رہتی تھی یا دعائیں کرتی رہتی تھی۔ حمیر غازیان نے احد کو یہ ہاسپٹل آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اسے ہر لاکھ غصہ سہی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میر ہوش میں آتی ہی سب سے پہلے اپنے لاڈلے کا ہی پوچھے گا، اور احد بھی تو میر سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ البتہ سرد مہری کی ایک دیوار ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان تھی، کھڑی ہو گئی تھی۔ میر پلیز آنکھیں کھولیں، آئی ایم سوری، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے۔ نہیں، بلکہ مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، میری وجہ سے آج آپ یہاں اس حالت میں پڑے ہیں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے شاہ میر کے چہرے کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے ہوتا تھا تو اس سے بات نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا تھا تو وہ نگاہیں نہیں ملا پاتی تھی، اور اب وہ خاموش تھا تو رمیسا کا دل چاہتا تھا کہ وہ بس ایک بار اس کا نام پکارے، ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے۔ آپ کہتے تھے نا کہ میں ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہوں، دیکھیں میں رو رہی ہوں، بہت رو رہی ہوں، اور مجھے چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ رمیسا کے آنسو صاف کرنے والا اب کوئی نہیں ہے، اس نے بے حد آزردگی سے اسے دیکھتے ہوئے ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہا تھا۔ میر پلیز ایسا مت کریں، واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو اپنے بندوں کا رونا بہت پسند ہے۔ آپ کو پسند ہے نا جب آپ کے بندے آپ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ دیکھیں اللہ، میں آپ سے گڑ گڑا کر میر کی زندگی مانگ رہا ہوں، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، ایک آخری بار، بس ایک آخری چیز، شاہ میر کو ٹھیک کر دیں۔ مجھے پتہ ہے ان کی زندگی آپ کی امانت ہے، لیکن اللہ ابھی نہیں کریں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ شاہ میر کے ڈرپ والے ہاتھ سے ماتھا ٹکائے بلک بلک کر رو رہی تھی، اور اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی خدا سے۔ اس نے کمرے میں قدموں کی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، نہایت آہستہ سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ قدم قدم چلتا شاہ میر کے سرہانے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا، اور آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ چکے تھے، وہ جیسے کئی دنوں سے نہیں سویا تھا۔ شاہ میر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ یکدم گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا تھا، اور اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، میں آج پھر بہت اکیلا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے بھائیان۔ اسے محسوس ہوا اس کی آنکھوں سے پانی کے قطرے گر کر میر کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ آپ کے لاڈلے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش آ گئی تھی۔ آپ کی ہر بات مانتے تھے میر، آپ کی آواز پر آنکھیں کھول دیں گے، آپ کہیں نہ میر کو اٹھ جائیں، رمیسا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ بھائیان میری ہر پکار پر دوڑے چلے آتے تھے، آج میں منت کر رہا ہوں اور وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہے ہیں۔ بھائیان اپنے لاڈلے کی تو سن لینا۔ اس نے میر کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا رکھا تھا۔ کمرے میں احد اور رمیسا کی سسکیاں گونج رہی تھی، وہ دونوں ایک ہی شخص کے لیے رو رہے تھے، ایک ہی شخص سے ان دونوں کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ شاہ میر غازیان ان کی زندگی میں کیا تھا، وہ ہر جگہ تھا، اس کے بغیر ان سب کی زندگیاں ادھوری تھیں۔ بھائیان، اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں، اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار کب کسی کے لیے رویا تھا۔
شاید 7 سال کی عمر میں، جب اس کی ماں بھی اسی طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ بھیان پلیز اٹھ جائیں، آپ کا لاڈلا آپ کو پکار رہا ہے، ایک بار مجھے آواز دے لیں، بس ایک بار۔ وہ اونچا لمبا مرد رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، اس کے آنسو شامیر کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ لاڈلے، اس نے ایک سرگوشی نما آواز سنی تھی، پھر اس نے میر کے بے جان ہاتھوں میں حرکت ہوتی محسوس کی تھی۔ پھر اس نے میر کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میر نے اس کے ہاتھ کو سختی سے جکڑ لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ کتنے ہی پل اسے خود کو یقین دلانے میں لگے تھے کہ شامیر کو ہوش آ گیا ہے، اور پھر جب اسے احساس ہوا تو فوراً وہیں سجدے میں گر گیا تھا۔ گلاس ٹورچ سے اندر کا منظر دیکھتے ہوئے حمیر قاضیان نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز آنسوؤں اور پھٹتے جذبات سے رند گئی تھی۔ وہ میر کے اوپر جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور دوسری جانب رمیسا بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے میر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے میرے لاڈلے نے پکارا تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ میں اپنے لاڈلے کی نہ سنتا؟ میر نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جملہ مکمل کیا۔ آہد نے میر کا آکسیجن ماسک نیچے کیا، پھر مسکرایا۔ بھیان، وہ جھک کر شامیر کے گلے لگ گیا تھا اور کتنی ہی دیر بعد اس سے الگ ہوا تھا۔ شامیر نے آہستگی سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی تھی اور اس کے بال بکھیرے۔ کیا تم روئے تھے؟ شامیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، پتہ نہیں، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، پھر شامیر کی توجہ خاموش کھڑی رمیسا کی طرف مبذول کروائی۔ سسٹر ان لا بہت روئی ہیں آپ کے لیے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی اور اپنی گیلی آنکھیں شرٹ کی آستین سے صاف رگڑی تھیں۔ کیوں رومی؟ تم کیوں روئی تھی؟ شامیر نے سنجیدگی سے پوچھا، پھر اس کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ کہیں تم اس لیے تو نہیں رو رہی تھی کہ میں زندہ نہ بچ جاؤں؟ اس کی بات پر رمیسا نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات پھیلے تھے۔ ایسی باتیں مت کریں، میں اتنی پریشان تھی۔ وہ پل بھر میں خفا ہوئی تھی۔ تو اور کیسی باتیں کروں؟ تم یہی چاہتی تھی نا؟ میر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں رمیسا، تم نے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ میر کے لہجے میں افسوس شامل تھا۔ آئی ایم سوری۔ میر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر چہرہ موڑ لیا۔ رمیسا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ ناراض تھا، اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا میر، تم نے ہمیں بہت ڈرا دیا تھا۔ حمیر قاضیان آئمہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تھے، ان کے پیچھے ڈاکٹرز بھی تھے۔ آپ کی دعائیں ہیں پاپا، اس لیے سلامت ہیں۔ میر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میری نہیں، تمہارے لاڈلے کی دعائیں کام آئی ہیں۔ میر تم بہت خوش نصیب ہو، آہد نے مسجد میں جا کر تمہارے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں۔ حمیر قاضیان مسکراتے ہوئے بتا رہے تھے اور کمرے میں موجود سب نفوس شوق میں تھے۔ جزین؟ شامیر نے یہ بے یقینی سے دیکھا۔ جزین نہیں، آہد قاضیان، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔